السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کو تاریخ کے ایک ایسے تاریخ باب میں لے جا رہا ہوں جہاں موت ایک سایہ بن کر یورپ پر چھا گئی تھی۔ یہ 14ویں صدی کا وسط تھا جب دنیا نے بلیک ڈیتھ کا سامنا کیا۔ یہ وبا ہمارے پاس مشرق سے آئی۔ تجارتی راستوں کے ذریعے بحری جہاز جو مال لاتے تھے وہ اپنے ساتھ ایک اندیکھے قاتل کو بھی لے آئے تھے، چوہے اور ان پر پائے جانے والی فلیز۔ جہاز جب سسلی اور اٹلی کی بندرگاہوں پر لندر انداز ہوئے تو موت کا یہ سامان خشکی پر پھیل گیا۔ اس بیماری کا نام تھا بوبونک پلیگ، جو کہ ایک چھوٹے سے بیکٹیریا کی وجہ سے پھیلتی تھی۔ ایک پسو متاثرہ چوہے کو کاٹتا، پھر انسان کو کاٹتا، اور یوں یہ لعنت ہمارے جسموں میں سرایت کر جاتی۔ ابتدا میں لوگ نہیں سمجھ سکے کہ یہ کیا ہے، خدا کا عذاب ہے، سیاروں کی غلط ترتیب ہے، کوئی نہیں جانتا تھا۔ پھر علامات ظاہر ہونا شروع ہوئیں۔ ایک معمولی بخار کے بعد ایک بھیانک علامت سامنے آتی تھی، بغلوں، کمر اور گردن میں دردناک سیاہ سوجن جو پھٹ کر خون اور پیپ بہاتی تھی۔ اس کے بعد شدید الٹیاں اور جلد پر کالے دھبے پڑ جاتے تھے، اس لیے اسے کالی موت کہا گیا۔ بیماری تیزی سے پھیلتی اور متاثرہ شخص اکثر 2 سے 7 دن میں مر جاتا۔ موت کی رفتار حیران کن تھی۔ جیسے جیسے لاشیں گرتی گئیں، زندگی مفلوج ہوتی گئی۔ شہروں میں خوف اور افراتفری کا راج تھا۔ مرنے والوں کو دفنانے والا کوئی نہیں تھا۔ گاؤں کے باہر بڑے بڑے اجتماعی گڑھے کھودے جاتے اور لاشوں کو ان میں بے رحمی سے پھینک دیا جاتا تھا۔ چرچ کا وقار بری طرح متاثر ہوا۔ لوگ سوال کرنے لگے کہ جب دعائیں اور پادریوں کی مذہبی رسومات بھی موت کو نہیں روک سکتی تو مذہب پر انسان کا ایمان کیوں رکھا جائے؟ بہت سے پادری یا تو خود مر گئے یا ڈر کر بھاگ گئے۔ جو ڈاکٹر بچے تھے وہ بھی بے بس تھے۔ وہ عجیب و غریب لباس پہنتے تھے، لمبی چونچ والے ماسک جن میں وہ جڑی بوٹیاں بھرتے تاکہ زہریلی ہوا ان کے ناک تک نہ پہنچ سکے۔ ان کا علاج صرف خون نکالنا یا بدبودار جڑی بوٹیاں لگانا تھا۔ انہیں علم نہیں تھا کہ اصلی قاتل تو ان کے لباس کے اندر یا دیواروں میں چھپے چوہے ہیں۔ اس دوران معاشرہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا۔ لوگ اپنے پیاروں کو چھوڑ کر بھاگنے لگے کیونکہ بیماری اعتماد کی موت تھی۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ اگلا کون ہوگا۔ کچھ لوگوں نے یہ سوچ کر آوارگی اور عیش و آرام کی زندگی شروع کر دی۔ چونکہ موت یقینی ہے تو کیوں نہ آخری وقت تک لطف اٹھایا جائے۔ جب کچھ دوسرے لوگوں نے خود کو سزائیں دینا شروع کر دیں، یہ یقین کرتے ہوئے کہ عذاب گناہوں کی وجہ سے ہے۔ پلوگ کی پہلی بڑی لہر 1351 میں آخرکار کم ہوئی، لیکن اس کے نشانات گہرے اور مستقل تھے۔ یورپ کی ایک بڑی آبادی کے ختم ہو جانے کے بعد جو لوگ بچے تھے ان کے لیے ایک نئی دنیا شروع ہوئی۔ سب سے بڑا اثر اقتصادی اور معاشرتی تھا۔ چونکہ مزدوروں کی تعداد بہت کم ہو گئی تھی، اس لیے جو مزدور زندہ بچے تھے ان کی مانگ اور طاقت آسمان کو چھو گئی۔ اجرتیں بڑھی اور مالکان کو مزدوروں کو بہتر شرائط دینی پڑی۔ یہ صدیوں سے قائم جاگیردارانہ نظام کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوا۔ مزدوروں کو آزادی اور نقل مکانی کا موقع ملا۔ ذہانت اور علم بھی بدل گیا۔ جب چرچ اور پرانی روایتی طب ناکام ہوئی تو لوگوں کا رجحان سائنسی مجاہدے کی طرف ہوا۔ جدید طب کے دور میں ہم اس بیماری کا علاج صرف ایک اینٹی بائیوٹک سے کر سکتے ہیں، لیکن کالی موت انسانی تاریخ میں ایک سب سے بڑا سبق ہے۔ یہ ہمیں سبق سکھاتی ہے کہ انسانی زندگی کتنی نازک ہے اور کیسے ایک چھوٹا سا حیاتیاتی خطرہ پوری تہذیب، اقتصاد اور سماجی نظام کو گرا سکتا ہے۔ تاریخ کا یہ تاریک باب ایک یاد دہانی ہے کہ زندگی کی اہمیت اور سماجی مساوات کے لیے جدوجہد کا آغاز اکثر اس طرح کی عظیم سانحات کے بعد ہوتا ہے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا آئیکن دبا دیں۔ شکریہ۔